السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمراٹ جلدی کریں، کہیں مہاراج بھی اس سنگ باری کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ وکرم سنگھ کی آواز میں مصنوعی لرزش تھی، اور جب کچھ دیر بعد ریاست کے تنومند سپاہیوں نے ملبہ صاف کیا تو بڑے دل خراش منظر آنکھوں کے سامنے ابھر آئے تھے۔ ہر کمرے میں ایک بے لباس لڑکی مردہ پائی گئی۔ یہ سب کی سب رام دیو کی داسیاں تھیں۔ اب رتن سنگھ کو یقین ہو چلا تھا کہ مہاراج بھی کسی حادثے کا شکار ہو گئے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب رام دیو کے منہدم کمرے کو صاف کیا گیا تو وہاں موجود 4-5 لڑکیاں تو مر چکی تھیں، مگر رام دیو چند پتھروں کے نیچے دبا ہوا سسک رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھا، لیکن چلتی ہوئی سانسیں اس کی زندگی کا ثبوت فراہم کر رہی تھیں۔ مہاراج کو جلدی باہر نکالو اور اسی وقت راجوید کے پاس لے چلو، رتن سنگھ جوشی جذبات میں چیخا۔ آج اس کا روحانی پیشوا بڑی بے چارگی کی حالت میں تھا۔ سپاہیوں نے برق رفتاری سے کام لیا اور رام دیو کے شکستہ جسم کو اینٹوں اور پتھروں کے انبار سے باہر کھینچ لیا۔ پھر جیسے ہی راجہ رتن سنگھ اور وکرم سنگھ رام دیو کے بے ہوش جسم کو لے کر راج محل کی طرف بڑھے، ہوائیں یک بیک تیز ہو گئیں اور اندھیرا پہلے کی طرح گہرا ہونے لگا۔ راجوید نے رام دیو کے جسم پر اپنی مسیحائی کے تمام نسخے آزما لیے، پھر کہیں جا کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ راجہ رتن سنگھ کے چہرے پر خوشی کا گہرا عکس ابھر آیا، اور اس نے گھبرا کے رام دیو سے پوچھا، مہاراج اب کیسی طبیعت ہے؟ میری فکر چھوڑو اور چتوڑ کو بچانے کی کوشش کرو۔ رام دیو نے کراہتے ہوئے کہا، چتوڑ کے 2 دشمن ابھی اس دھرتی پر موجود ہیں۔ اس وقت راجدوت کو قتل کر دو اور اس کا کٹا ہوا سر گنیش دیوتا کے قدموں میں ڈال دو۔ اس کے بعد کوہ آبو کے مندر پہنچ کر اس بوڑھی خبیث جادوگرنی مائی بھانمتی کو بھی ہلاک کر ڈالو۔ وہ انند پال کو اپنا بھائی کہتی ہے۔ آندھی کا یہ طوفان اس ذلیل عورت کا لایا ہوا ہے۔ وہ بھی سنیاسی کی طرح اپنا مذہب بدل چکی ہے۔ جب تک یہ دونوں ملیح چتوڑ کی پاک دھرتی پر موجود رہیں گے، آندھی اسی طرح بڑھتی رہے گی۔ اگر آپ نے تاخیر کی تو پھر میں چتوڑ کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر رام دیو دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ایک بار پھر والی چتوڑ کی عشرت گاہ میں خفیہ اجلاس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس اجلاس میں رانی پدمنی بھی شامل ہو گئی تھی۔ راجہ رتن سنگھ نے کسی شکستہ دل عاشق کی طرح پھر شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ وکرم سنگھ، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا حکمراں کس اذیت میں مبتلا ہے؟ رتن سنگھ کے لہجے میں غضب بھی تھا، نفرت بھی تھی، اور احساس شکست بھی۔ میں سمراٹ کی الجھن کو سمجھتا ہوں، وکرم سنگھ نے اپنے الفاظ کو ہمدردی اور غم گساری کی مصنوعی قبا پہناتے ہوئے کہا۔ الجھن نہیں، عذاب کہو، کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب۔ رتن سنگھ کسی شعلے کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ جس دن سے یہ بدبخت سفیر چتوڑ میں داخل ہوا ہے، اسی روز سے ریاست پر عذاب کے دھندلے بادل منڈلانا شروع ہو گئے تھے، اور اب وہی بادل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور مہاراج ٹھیک ہی کہتے ہیں، اسے گنیش دیوتا کی بھینٹ چڑھا دو اور پھر اس بوڑھی جادوگرنی کے کھوکھلے جسم کو گھوڑوں سے باندھ کر چٹانوں پر کھینچو۔ اندھیرے کا یہ عذاب خود بخود فنا ہو جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وکرم سنگھ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رام دیو کی شیطانی چال رنگ لا رہی تھی، اور چتوڑ کا فرما روا اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی اس کی فریب و عیاری کا اسیر نظر آ رہا تھا۔ وکرم سنگھ کے سامنے تذبذب اور کشمکش کی ایک آہنی دیوار کھڑی تھی۔ مہا منتری اپنے جسم کو اس دیوار سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا، مگر وقت کے پیچ و خم نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ ایک بار ہمت کر کے وہ اس دیوار کو گرا دے۔ بالآخر وکرم سنگھ نے اس جھجک پر قابو پا لیا جو اسے آج تک لب کشائی سے روکتی رہی تھی۔ سمراٹ، میں مہاراج رام دیو کی روحانی عظمت پر طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کا گیان ہمارے کسی کام نہیں آیا۔
وکرم سنگھ کا لہجہ بہت سرد تھا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ رتن سنگھ نے شرربار نظروں سے مہا منتری کی طرف دیکھا۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ راجپوتوں کی بے مثال طاقت کا مرکز مہاراج کے علمی حصار سے نکل جائے، ورنہ یہ عظیم الشان سلطنت ان منتروں کی نظر ہو جائے گی جو ایک فریب کے سوا کچھ نہیں۔ وکرم سنگھ نے اپنی قوم سے رسم وفاداری نبھانے کے لیے وہ بات کہہ ڈالی تھی جو خود اس کی زندگی کے لیے خطرے کا ایک نشان بھی بن سکتی تھی۔ کیا آپ اپنی بات کا مفہوم سمجھ رہے ہیں؟ رانی پدمنی نے درمیان میں مداخلت کی۔ وہ ایک ذہین عورت ہونے کے باوجود رام دیو کی شان میں کسی حرف گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں مہارانی، تمہارے اس بوڑھے چچا نے بہت غور و فکر کے بعد ہی آج پہلی بار زبان کھولی ہے۔ وکرم سنگھ بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مہاراج نے اپنی تمام تر جادوئی قوتیں آزما لیں مگر وہ دلی کے راجدوت پر قابو نہیں پا سکے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے آفریدی کو جادوگر تسلیم کر لیں تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ وہ مہاراج سے بڑا ساحر ہے۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے پاس وکرم سنگھ کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ دونوں شدید حیرت کے عالم میں مہا منتری کو دیکھے جا رہے تھے۔ اور اگر ہم مہاراج کے بقول اس سیاہ آندھی کو مائی بھانمتی کی ساحرانہ کرشمہ سازیوں کا نتیجہ سمجھ لیں تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وکرم سنگھ نے رام دیو کی قوتوں کو جھٹلانے کے لیے ایک اور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، جو عورت کوہ آبو کی چوٹی پر بیٹھ کر چتوڑ کی فضاؤں کو زیر و زبر کر سکتی ہے، اسے قتل کرنے کے لیے کون جائے گا؟ وکرم سنگھ کا سوال بڑا عجیب تھا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی حیرت بڑھتے بڑھتے وحشت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے پاس مہا منتری کے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ سمراٹ، جو عورت ہواؤں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی قدرت رکھتی ہے، وہ کس طرح کسی انسان کو اپنے قریب پہنچنے دے گی؟ آہستہ آہستہ وکرم سنگھ کا لہجہ پرجوش ہوتا جا رہا تھا۔ اور اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ مان بھائی متی کے قتل ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا طوفان نہیں آئے گا؟ وکرم سنگھ، جسے ریاست چتوڑ کا سب سے بڑا دماغ سمجھا جاتا تھا، آج اسی دماغ نے راجہ رتن سنگھ کے سامنے بیک وقت ایسے کئی سوال اٹھائے تھے جن کا جواب دینا بہت مشکل تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ رانی پدمنی نے جھجکتے ہوئے اپنے سیاست داں چچا سے پوچھا۔ پہلی بار اس کی پتھریلی شخصیت میں ہلکی سی دراڑ پڑی تھی اور سر پر غرور میں پہلی مرتبہ معمولی سے جھکاؤ کا زاویہ نمایاں ہوا تھا۔ مہاراج کی روحانی شخصیت کو سیاست کے دائرے سے خارج کر دیجیے۔ وکرم سنگھ کے لہجے نے ساحر اعظم سے مکمل بغاوت کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ مہاراج کا کسی مشورے میں شریک ہونا اور بات ہے، مگر جب ان کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ حکم کا درجہ اختیار کر لیتا ہے تو مسائل الجھ جاتے ہیں۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے سکوت اختیار کر لیا تھا۔ سمراٹ، میری گستاخی معاف کریں۔ اگر سنیاسی کی لاش علی عامر آفریدی کے حوالے کر دی جاتی تو اس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن کہنے والوں کی زبان کون روکتا؟ اسے ہماری شکست سے تعبیر کیا جاتا اور پھر اہل چتوڑ کے پرسکون عقائد میں ایک ہلچل سی مچ جاتی۔ راجہ رتن سنگھ نے جواباً کہا، مگر اس کے لہجے میں تلخی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی ہلچل نہیں مچتی۔ وکرم سنگھ نے راجہ رتن سنگھ کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، اس وقت سب کچھ خاموشی سے ہو جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ چتوڑ میں ایک گوشہ نشین انسان پر کیا گزر گئے۔ عام لوگوں کو تو سنیاسی کے عذاب کی کیفیت اس وقت معلوم ہوئی جب وہ اپنی زبان سے محروم ہو کر پیاس کی شدت میں ایک ایک قطرہ آب کے لیے ترسا۔ چتوڑ کے باشندوں نے سنیاسی کو تالابوں اور چشموں پر جھکتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان کی آنکھوں نے یہ مناظر بھی محفوظ کر لیے کہ راجپوت سپاہی سنیاسی کو اس وقت پانی پینے سے روک دیتے تھے جب اس کے ہونٹ ذخیرہ آب کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ عوام
آپ کے روب و جلال کے خوف سے اپنی زبانیں نہیں کھولتے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایک نقش جم کر رہ گیا ہے کہ پانی کسے کہتے ہیں اور ایک معتوب انسان پر بھگوان کی یہ ارزاں نعمت کس طرح بند کی جاتی ہے۔ وکرم سنگھ جو گزر گئی سو گزر گئی۔ راجہ رتن سنگھ نے ایک اور لبریز جام سرخ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، اب سوچو کہ ہمیں ان بلاخیز اندھیروں سے کس طرح نجات مل سکتی ہے۔ میرے نزدیک بس ایک ہی صورت ہے کہ آپ مائی بھانمتی سے رابطہ قائم کریں۔ وکرم سنگھ نے کسی جھجک کے بغیر کہا۔ سنیاسی آنند پال بھی مائی کا بہت احترام کرتے تھے۔ اب ان کے سوا چتوڑ میں اور کون رہ گیا ہے جو مستقبل کے رازوں کو منکشف کر سکے؟ وکرم سنگھ کے مشورے پر راجہ رتن سنگھ بری طرح چونک اٹھا اور رانی پدمنی پیچ و تاب کھانے لگی۔ پھر اس سے برداشت نہ ہوا تو چیخ اٹھی، آپ سمراٹ کو ایک طوائف زادی کے سامنے دامن پھیلانے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ کیا اب راجپوتوں کی آن اس طرح نیلام ہوگی؟ وکرم سنگھ نے الزام تراشی کے نشتر کو بڑی مشکل سے سینے پر روکا اور پھر بہت افسوسناک لہجے میں کہنے لگا، مہارانی، آپ شاید نہیں جانتی کہ بھانمتی کی ماں روپمتی کو راجپوت سردار نے دھوکہ دیا تھا۔ روپمتی ایک غریب سپاہی کی بیٹی تھی اور راجپوت سردار اجیت سنگھ نے سینکڑوں قسمیں کھا کر بمل شاہ کے مندر میں بھگوان شنکر کو گواہ بناتے ہوئے روپمتی سے خفیہ شادی کر لی تھی۔ پھر جب زر پرست معاشرے میں جاہو اقتدار کا سوال اٹھا تو اجیت سنگھ نے روپمتی کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور غریب روپمتی کو اپنی عیش پرستیوں کی زندہ نشانی دے کر دوسرے راجپوت سردار کنور سنگھ کی نوخیز بیٹی سے شادی کر لی۔ روپمتی کے ماں باپ رسوائی کے خوف سے خودکشی کر کے مر گئے، مگر وہ خود بھانمتی کی پیدائش تک زندہ رہی۔ روپمتی بے گناہ تھی، اس لیے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے حالات سے جنگ کرتی رہی، مگر اجیت سنگھ کے ہاتھ بہت دراز تھے۔ اس نے مستقبل کے کسی دعوے کے خوف سے روپمتی کو زہر دلوا دیا۔ اس وقت بھانمتی کی عمر 6-7 سال تھی۔ مرتے وقت ماں نے بیٹی کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس بے رحم معاشرے کے ہاتھوں اس پر کیا گزری ہے، اور آخری سسکیوں کے درمیان یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ مندر کے نیک دل پجاری سترام کی شرن یعنی پناہ میں چلی جائے۔ بے سہارا مان بھتی مندر میں چلی گئی اور پجاری سترام نے اپنی بیٹی سے زیادہ اس کی نگہداشت کی۔ بھانمتی کے ذہن پر اس سنگین حادثے کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ وہ دنیا والوں سے شدید نفرت کرتی تھی، اور یہ نفرت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی تھی جب مندر میں آنے والی اس سے بڑی عمر کی لڑکیاں بھانمتی پر انگلیاں اٹھاتی تھیں کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ ایسے نازک موقع پر پجاری سترام اپنی بے لوث محبت دے کر اس کے معصوم ذہن کو غبار آلود ہونے سے بچانے کی کوشش کرتا تھا، مگر زہر پھر زہر تھا، قطرہ قطرہ کانوں میں ٹپک کر دل کی طرف اترتا ہی رہا۔ جن لوگوں کو بھانمتی کا بچپن یاد ہے وہ اس کی گریہ اور زاری کو بھی نہیں بھولیں گے۔ وہ دن رات دیوتاؤں سے اپنی ماں کا انصاف مانگتی تھی۔ پھر جب بھانمتی کے ساتھ انصاف کیا گیا تو سردار اجیت سنگھ کی دوسری نوخیز بیوی آگ میں جل کر مر گئی۔ اس موقع پر لوگوں نے اجیت سنگھ کو بہت سمجھایا کہ وہ بھگوان سے ڈرے اور علی الاعلان اپنی بیٹی کو اس کے جائز حقوق دے دے، مگر وہ خاندانی غرور کے نشے میں یہی کہتا رہا کہ روپمتی جیسی عورتیں سرداروں کے محلات کی زینت بڑھانے کے لیے صرف داشتہ ہی بن سکتی ہیں، ایک بیوی نہیں۔ اجیت سنگھ نے بڑا تکبر کیا تھا، اور پھر جب کوڑھی ہو جانے کے سبب اسے تمام رشتہ داروں نے بستی سے باہر نکال کر پھینک دیا تو وہ بھانمتی ہی تھی جس نے دن رات اپنے باپ کی خدمت کی۔ مگر اجیت سنگھ بڑا شفاق انسان تھا۔ جب تک اس کی زبان بھی کوڑ کے اثرات سے گل کر زمین پر نہیں گر گئی، اس وقت تک بھانمتی کی خدمات کے صلے میں
کثیف و غلیظ گالیاں ہی دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس کے سارے اعضاء گل گئے اور وہ گوشت کا سرخ لوتھڑا بن کر رہ گیا۔ پھر جب دست اجل نے اس کی جان سلب کی تو اجیت سنگھ کی آنکھوں میں گدڑوں اور لومڑیوں جیسا خوف تھا، اور پھر وہ خوف زدہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بجھ گئیں۔ ایسی عبرت ناک فضا میں بھی بھانمتی ہی کی ذات تھی جس نے اجیت سنگھ کا آخری کریا کرم کیا اور قصاب باپ کی چتا کو آگ لگائی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بھانمتی اس طرح ریاست کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ مندر میں آنے والے کسی شخص کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسے انسانوں سے نفرت تھی، اور پھر یہی نفرت بڑھتے بڑھتے دیوتاؤں کے خلاف نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ بچپن ہی سے کہا کرتی تھی کہ ایک دنیا کے اتنے مالک نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ ایک خدا کے دھیان میں گم ہو گئی، اور اسے اتنا گیان حاصل ہو گیا کہ اگر کسی بڑے سے بڑے پنڈت کو بھی نگاہ کرم سے دیکھ لیتی تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی۔ یہی وہ حادثہ تھا جس نے بھانمتی کو جلال کا پیکر بنا دیا ہے۔ اب وہ کسی انسان سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور لوگ خود بھی اس کے سامنے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی روپ دھار لے، مگر ہم ایک طوائف زادی کے دروازے پر بھیک مانگنے نہیں جائیں گے، چاہے ریاست چتوڑ کا ایک ایک ستون ہوا میں اٹھ جائے اور ہمارے زندہ جسم پتھروں کی چٹانوں میں دب کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ یہ کہہ کر رانی پدمنی اپنی خوابگاہ میں چلی گئی، اور راجا رتن سنگھ اداس نظروں سے وکرم سنگھ کی طرف دیکھنے لگا۔ سمراٹ کبھی کبھی جنگ جیتنے کے لیے اپنی فوجیں پیچھے بھی ہٹانی پڑتی ہیں، اور کبھی مناسب موقع کی تلاش میں دشمن سے دب کر بھی معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے ایک جنگی حکمت عملی ہی سمجھ لیجیے۔ وکرم سنگھ نے راجا چتوڑ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ رانی پدمنی کے حسن کا غلام تھا، اس لیے اس مغرور عورت کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جب صورتحال قابو میں نہ آ سکی تو وکرم سنگھ نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، اس ہنگامہ خیزی میں راجدوت سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ اٹھا اور طویل راہداری سے گزرتا ہوا آفریدی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مہامنتری سلطان کے راجدوت کا چہرہ دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ آفریدی کی سرخ و سفید رنگت ہلکی سیاہی میں تبدیل ہو گئی تھی، آنکھیں متورم تھی، سوجی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت دیر تک روتا رہا ہو۔ 2 دن سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وکرم سنگھ کو دیکھتے ہی چیخا، سنیاسی کہاں ہے؟ مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیتا۔ تمہارے محافظ سپاہی کیسے سفاک ہیں؟ اب تم آئے ہو تو مجھے ڈھارس سی ہوئی ہے کہ شاید تمہاری زبانی سنیاسی کا کچھ حال معلوم ہو سکے۔ آفریدی کی آنکھوں میں وحشت تھی اور لہجے میں ایک عجیب سا درد تھا۔ سنیاسی آنند پال ٹھیک ہیں، مگر انہیں تبدیلی مذہب کے جرم میں حوالہ زنداں کر دیا گیا ہے۔ وکرم سنگھ نے آفریدی کی بے قراری دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا ہی مناسب سمجھا۔ نہیں مہامنتری، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ آفریدی نے تیز آواز میں کہا کہ میں مسلسل 3 راتوں سے سنیاسی کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آفریدی کے بیان میں اس قدر خلش اور بے ساختگی تھی کہ مہامنتری وکرم سنگھ لرز کر رہ گیا۔